السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج سے میرے تمام سبسکرائبر میری فیملی ہے۔ نہ آپ مجھے جانتے ہیں نہ میں آپ کو جانتی ہوں، پھر بھی آپ نے میری باتیں سنی، میرے چینل کو سبسکرائب کیا۔ میری دعا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ کو صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے۔ دنیا کے تمام کاموں میں اللہ آپ کو ہمت دے، طاقت دے۔ اللہ آپ کی ہر جائز تمنا کو پورا کرے۔ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ایک مرد ایک عورت کے لیے کیا کیا قربانیاں دیتا ہے، چاہے وہ والد کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، شوہر کی شکل میں ہو یا ایک بیٹے کی شکل میں ہو۔ ہم دنیا والوں نے یہ اصول بنا لیا ہے کہ مرد کسی کے سامنے رو نہیں سکتا، ورنہ لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں، اور ارے اللہ نے اسے آنکھیں دی ہے، آنسو دیے ہیں، تو وہ کیوں اپنے درد پہ نہیں رو سکتا؟ اللہ نے انہیں بھی دل دیا ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، انہیں بھی درد ہوتا ہے۔ مرد ہر حال میں قربانی دیتا ہے، کبھی باپ بن کر، کبھی بھائی بن کر، کبھی شوہر بن کر، تو کبھی بیٹا بن کر۔ لیکن ہم عورتیں کبھی ان کی قدر نہیں کرتی۔ ہم عورتیں کا کیا ہے، کسی سے بھی آگے اپنا دکھ درد کی بات کر کے اپنے دل کو ہلکا کر لیتی ہے۔ آج کل کی تو مائیں بھی ایسی ہو گئی ہے کہ اگر بیٹے کی جاب نہ ہو تو اس کو تانے دیتی ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی گھر میں۔ جس کے پاس جاب ہو، پیسہ ہو، اس بیٹے کو عزت دی جاتی ہے۔ اور کیا کوئی ماں ہو کر بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ آج کل کی بہنوں کی بات کرے تو جب تک بھائی ان کی بات مانتا رہے تب تک تو وہ اچھا، اور جب نہ مانے تو بھائی برا بن جاتا ہے۔ جب تک بہنوں کا کام کرے تب تک پیارا، اور جب نہ کرے اور منع کر دے تو بھائی کے تمام احسانوں کو بھول جاتے ہیں۔ اگر بھائی کے احسانوں کو دیکھا جائے، اگر بھائی کی قربانی کو دیکھا جائے تو بہن کو تو ساری زندگی بھائی کا احسان مند ہونا چاہیے۔ بھائی کتنا بڑا سہارا ہوتا ہے۔ اگر بھائی ساتھ ہو تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ بہن کی طرف دیکھے۔ بہن کی ساری خواہشوں کو پورا کرنے والا بھائی کو جب بہن اکیلا کر دے تو اس بھائی پہ کیا گزرتی ہے، وہ صرف ایک بھائی ہی جانتا ہے۔ اگر ایک بیوی کی بات کرے تو آج کل بیویاں شوہر کی قدر نہیں کرتی۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، ساری دنیا سے لڑ جاتا ہے، بیوی کی ڈھال بن جاتا ہے، بیوی بچوں کے لیے ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھاتا ہے تاکہ بیوی بچوں کی ساری خواہشوں کو پورا کرے۔ کبھی انہیں آج تک نہیں آنے دیتا۔ وہ مضبوط شخص جب اس کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو کیسے رو دیتا ہے، کیونکہ اس کے سینے میں بھی دل ہے، اسے بھی درد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، "ہن لباس لکم وانتم لباس لہن"، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم اس کے لیے لباس ہو۔ لباس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، انسان کو گرمی، سردی اور بارش سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے لیے نہیں کہا، بہن کے لیے نہیں کہا، بیٹی کے لیے نہیں کہا کہ "ہن لباس لکم وانتم لباس لہن"، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم اس کے لیے لباس ہو۔ اگر دنیا میں ہم اپنے شوہر کو خوش رکھیں گے، ان کو عزت دیں گے تو انشاءاللہ جنت میں بھی اللہ ہمیں ساتھ رکھے گا۔ میں اپنی تمام بہنوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، تم اپنے شوہر کو ضرور سمجھو، ان کی قدر کرو، انہیں ہر دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دو، ان کی بیماری میں ان کی خدمت کرو، ان کی غریبی میں کبھی ان کا ساتھ نہ چھوڑو۔ وہ سارا دن کا تھکا ہارا جب گھر آئے تو خوشی کا اظہار کرو۔ دنیا بہت ظالم ہے، آپ تو ظالم نہ بنو، تم ہمیشہ ہر حال میں ان کا ساتھ دو۔ وہ اگر ڈانٹ دے تو برا مت مانو، وہ سارا دن کا تھکا ہارا ہے، اگر ہم نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ شاید کچھ بیویوں کو میری یہ باتیں بری لگے گی، لیکن اگر غور کریں گے تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ اپنی خواہشوں کو قربان کر کے وہ ہماری خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ ہاں، ہوتے ہیں کوئی شوہر خراب، ان کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر مرد خراب ہے۔ اگر کوئی شوہر خراب ہو تو تم اپنی اچھائیوں سے اس کا دل جیت لو، برائی کو برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے ختم کرو۔ ہم بیویوں کو، بیوی رحمت جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے، سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے اپنے شوہر کی خدمت کی۔ 18 سال تک وہ مرض میں مبتلا رہے،
اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، ساری اولاد، سارے باغات اور سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے لے لیے، لیکن بی بی رحمت نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ساری دنیا نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن ان کی بیوی ہمیشہ ان کی خدمت کرتی رہی، ان کے ساتھ رہی۔ 18 سال تک بی بی رحمت نے ان کی خدمت کی۔ ان سے ہمیں یہی سیکھنا چاہیے کہ شوہر کے پاس مال دولت ہو یا نہ ہو، صحت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں ان کا ساتھ دینا چاہیے، تبھی تو ہم جنت کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ۔ مرد جب ایک باپ بنتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنا سکھ، اپنا آرام، اپنی خواہشات، لیکن وہی بیٹی اگر بڑی ہو کر ماں باپ کا مان توڑ دے، بھروسہ توڑ دے، کوئی غلط کام کر دے تو وہ باپ ٹوٹ جاتا ہے، وہ دنیا کا سامنا نہیں کر سکتا، دنیا سے نظریں نہیں ملا سکتا۔ میں اپنی تمام بہنوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی کوئی غلط ایسا کام نہ کرنا کہ آپ کے پاپا، آپ کے بھائی کو لوگوں کے سامنے نظر جھکا کے چلنا پڑے۔ میں اور کیا کیا کہوں، اگر ایک مرد کی قربانی کے بارے میں لکھے تو کتابیں بھی کم پڑ جائے۔ آخر میں ہر ماں باپ سے یہی کہوں گی کہ اپنے بیٹے کی قدر کرے، چاہے وہ جاب کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اسے عزت دے۔ ہر بہن سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بھائی کی قربانی کو ہرگز نہ بھولے۔ بیٹی سے کہتی ہوں کہ کبھی اپنے والد کا مان اور بھروسہ نہ توڑے جو انہوں نے تم پر کیا ہے، اور خاص کر کے میں ہر بیوی کو یہی کہوں گی کہ ہمیشہ اپنے شوہر کی قدر کرے، انہیں عزت دے، ہر حال میں ان کا ساتھ دے، انشاءاللہ زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس ٹاپک پہ اور بات کریں گے۔ یہ جو میں نے کہا یہ میری خود کی سوچ ہے۔ میں میرے تمام سبسکرائبر اور دیکھنے والوں سے یہی التجا کرتی ہوں کہ آپ کو اگر میری باتوں میں سچائی نظر آئے تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانا۔ آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں پھر ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔